السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج اردو زبان کی پہلی کتاب کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ سین زبر سا، بے قاف زبر بق، سبق 4 حرفی الفاظ۔ پہلے رواں پھر ہجے پڑھیں۔ لفظ کا پہلے رواں بولنے سے ہجے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ معلم صاحب پہلے لفظ کا رواں بلوائیں پھر ہجے کرائیں۔ ہجے کرانا، ہجے پڑھانا ہی پہلی کتاب کا صحیح حق ادا کرتا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد بھی اوپر لکھے منتخب الفاظ سے یہی ہے کہ ان کو ہجے پڑھایا جاوے تاکہ بچوں کو حرفوں کے ملانے اور جوڑنے میں مدد ملے اور آگے املا لکھنے میں بھی اس سے مدد ملتی ہے، بچوں کو آسانی ہوتی ہے۔ لہذا پہلی کتاب کا مطلب ہے کہ ہجے پڑھانا، اور جتنا پڑھانا اتنا لکھوانا۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ کپڑا، کپ پے زبر کپ، اڑے الف زبر ڈا، کپڑا۔ چمکا، چے میم زبر چم، کاف الف زبر کا، چمکا۔ سمجھا، سین میم زبر سم، جھے الف زبر جھا، سمجھا۔ کڑوا، کاف اڑے زبر کڑ، واو الف زبر وا، کڑوا۔ ہلکا، ہے لام زبر حل، کاف الف زبر کا، ہلکا۔ ڈھکنا، یہاں پر بچہ غلطی کرتے ہیں، ڈھے ہے کاف زبر ڈھک پڑھ جاتے ہیں۔ معلم صاحب بچوں کو ہدایت فرمائیں، یہ ڈھے ہے اور مفرد حرف کی طرح پڑھا جائے گا، ڈبل ہے یہاں پر نہیں آئے گی، ڈھے پڑھا جائے گا، ڈھے کاف زبر ڈھک، نون الف زبر نا، ڈھکنا۔ جمنا، جیم میم زبر جم، نون الف زبر نا، جمنا۔ گنگا، گنگا کا جو لفظ ہے یہ غور طلب ہے، توجہ فرمائیں، اس کے ہجے تینوں حرفوں کو ملا کر ہوں گے۔ گاف نون گاف زبر گنگ، گاف الف زبر گا، گنگا۔ اگر اس کو ہم نے الگ کر دیا، گاف نون زبر گن، گاف الف زبر گا، تو یہ گن گا ہو جائے گا، تو لہذا تینوں حرفوں کو ملا کر گننا کریں گے۔ گاف نون زبر گنگ، گاف نون گاف زبر گنگ، گاف الف زبر گا، گنگا۔ گاف نون گاف زبر گنگ، گاف الف زبر گا، گنگا۔ دریا، دال رے زبر در، یا الف زبر یا، دریا۔ اجلا، الف جیم پیش اج، لام الف زبر لا، اجلا۔ دبلا، دال بے پیش دب، لام الف زبر لا، دبلا۔ دنیا، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا۔ رواں پڑھتے ہیں۔ کپڑا، چمکا، سمجھا، کڑوا، ہلکا، ڈھکنا، جمنا۔ گنگا، دریا، اجلا، دبلا، دنیا۔ یہ سبق پڑھا ہے اور اسی کو لکھتے ہیں، اسی کی نقل کرتے ہیں۔ ایک صفحے میں 3 بار یا 4 بار آئے گا، مگر اسی کو لکھیں گے۔ اور کل جو ہے لکھنے کا نمبر ہوگا، تو لکھنے کے نمبر پر اس کی اصلاح ہوگی، اور سبق کے دن پچھلی سبق کی نقل دکھائیں گے، جو سبق ہمارا پورا ہوا تھا اس کو پورا لکھ کر کے سبق کے دن دکھائیں گے۔ معلم صاحب اس پر تاریخ ڈالیں گے، اس پر اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اصلاح جو دیا جائے گا، اصلاح جو کریں گے معلم صاحب، وہ لکھنے کے دن کریں گے۔ نمونے کے طور پر آپ کے سامنے لکھا ہوا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آج سبق پڑھا ہے اور اس کو لکھا ہے۔ آج سبق پڑھا تو کل کاپی دکھائیں گے، نقل دکھائیں گے بچے، اور معلم صاحب لکھنے کے دن بچوں کی کاپی پر اصلاح دیں گے، بورڈ پر لکھ کر اصلاح کریں گے یا کاپی پر اصلاح دیں گے۔ یہ اوپر تاریخ وغیرہ آ گئی ہے، اور یہاں پر ہماری یہ لائن پوری ہو چکی ہے۔ لال والی لائن سے آگے تک لکھا ہے، 2 لائن میں ہمارا سبق آ گیا، اس کو ہم نے بار بار لکھا ہے، یہاں پر 2 بار لکھا ہے لیکن بار بار لکھیں گے۔ نیچے ایسے ہی نام لکھا گیا ہے، 2 لائن باقی تھی ہمارے، دونوں لائن میں نام آ گیا ہے۔ اور ادھر گنتی لکھی ہے، 31 سے گنتی لکھی ہے، ایک ہی گنتی کو 2 بار لکھیں گے۔ معلم صاحب جہاں پر بچوں کی غلطی سمجھیں گے وہاں پر نشان لگا دیں گے، اور بچے اس کو صحیح کر کے اگلے دن پھر وہی گنتی لکھیں گے۔ یہ ہمارا سبق لکھا گیا ہے۔ باقی پیچھے کا جو ہمارا پورا سبق ہوا تھا اس کو بھی لکھنا ضروری ہے، نمونے کے طور پر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سبق کل کا ہے جو ہم نے لکھا تھا، پورا سبق لکھا تھا۔ سبق کے دن پچھلے سبق کی پورے کی نقل دکھائی جائے گی، اور جو لکھنے کا دن ہوگا، لکھنے کا نمبر ہوگا، معلم صاحب اس میں بچوں کے سبق کو نقل کے طور پر دیکھیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے۔ آپ کمنٹ باکس میں تبصرے کے خانے میں ضرور اپنی رائے کا اظہار فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔